अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शगरी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई। समाअत के आगाज पर ही बेंच के रुकन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से बेंच की तश्कील पर अदम एतमाद सामने आया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बेंच की तश्कील मीटिंग से तय होनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपने रिमार्क्स में कहना था कि इस बेंच को बेंच नहीं मानता हूं, केस सुनने से माजरत करता हूं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस के फैसले तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। जैसे सरदार तारिक मसूद ने वकील लतीफ़ कोसा से इस्तफसार किया कि आप 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, आप आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। वकील लतीफ़ कोसा का कहना था कि 25 करोड़ अवाम का मामला है। जैसे सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए, आपको इंसानी हुकूक तब याद नहीं आए। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर एतजाज एहसन का कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट के घर का मामला है, मिल बैठ कर फैसला करें। इस पर जस्टिस काजी फैज ईसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। दौरान समाज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से भी बेंच की तश्कील पर एतराज सामने आया, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हम अभी इसका कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। हमारे 2 सीनियर जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर एतराज कर दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला इसलिए नहीं आया क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने वक्त लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मजीद कहना है कि हमने जो भी किया अपने हल्फ के मुताबिक किया। 9 रुकनी बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बेंच से अलहदगी के बायस बेंच टूट गया। बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच तश्कील देते हुए 1:30 बजे केस समाअत के लिए मुकर्रर किया और 1:30 बजे जब एक बार फिर दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज़ हुआ तो दिलचस्प सूरत हाल ये सामने आई कि जो 7 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने इस बात का इजहार किया कि दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस जवाद एस ख्वाजा मुझसे मुंसलिक है। अगर किसी को इस बेंच पर एतराज़ है तो पहले बता दें। जिस पर सीनियर वकील एतजाज एहसन ने बेंच से मुखातिब होकर कहा कि किसी को इस बेंच पर एतराज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने भी बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया। वकील लतीफ़ कोसा का अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहना था कि आइन के आर्टिकल 245 के नफाज के बाद हाई कोर्ट्स को आइन के आर्टिकल 199 के तहत हासिल इख्तियार ख़त्म हो गया है। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि फौज तलबी का वो नोटिस वापस हो चुका है। लतीफ़ कोसा का अपने दलाइल में मजीद कहना था कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 9 मई के वाक़े के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि प्रेस रिलीज में कहा गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। लतीफ़ कोसा ने जवाब दिया, जी प्रेस रिलीज में यही कहा गया है। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कह दिया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो एक कर्नल अब ट्रायल में क्या अलग फैसला देगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि क्या सारे मुल्क में FIR दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज हुई हैं, जिस पर लतीफ़ कोसा ने जवाब दिया कि जी सारे मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी FIR में आर्मी एक्ट का हवाला नहीं। मुकदमात में चेयरमैन PTI समेत कायदीन को नामजद किया गया है। मुल्क भर से 4000 मशकूक अशखास को गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या वो मुकदमात चैलेंज हो सकते हैं। वकील लतीफ़ कोसा ने जवाब दिया कि किसकी हिम्मत है, कौन वो चैलेंज करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस ATC में चल सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में हवालगी तो उनके अपने लोगों की ही हो सकती है, सिविलियन की हवालगी तो नहीं हो सकती। इस पर वकील लतीफ़ कोसा का कहना था कि जी हाँ, यही हमारा केस है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कर सकती। लतीफ़ कोसा की जानिब से अदालत उज़्मा से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई की इस्तदा की गई, जिसको चीफ जस्टिस ने ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि हर चीज़ का जवाब स्टे ऑर्डर से नहीं दिया जाता। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब, वुकला को हरासा किया जा रहा है। एक वकील को 6 दिन अगवा करके रखा गया, एक को थाने ले गए। लतीफ़ कोसा साहब के घर पर फायरिंग तक हो चुकी।
दूसरा पॉइंट अटॉर्नी जनरल साहब सहाफियों का है, सहाफी भी अगर कोई कैद है तो रिहा होना चाहिए, खवातीन का भी पता चलना चाहिए कितनी कहाँ गायब हैं, एमपीओ के तहत कितने लोग गिरफ्तार हैं, ये मालूमात भी फराहम करें। अटॉर्नी जनरल साहब आजकल ऑफिशियल्स को भी टैप किया जा रहा है, मीटिंग्स में तमाम टेलीफोनिक गुफ्तगू की निगरानी हो रही है, फिल्में बन रही हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, आइन ने जो प्राइवेसी का हक दिया है वो भी महफूज नहीं। अदालत ने समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी। यहाँ एक गौर तलब बात नाज़रीन ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद आज मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत करने वाले बेंच में बैठने से इनकार कई खदशात को जन्म देता है। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेंच से अलहदगी हुकूमत से इजहार तशक्कुर के नतीजे में है? क्योंकि आज ही कौमी असम्बली में वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का बेंच की तहलील पर रद्द अमल सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि 1-2 रोज में बेंच टूटने का नतीजा सामने आ जाएगा। बेंच टूट गया है, नतायज जो है या आज या कल जो है सामने आ जाएंगे। जिन लोगों ने ये मसला उठाया है उनके सियासी मोटिव्स हैं। इट इज ए पॉसिबिलिटी कि अल्टीमेटली कुछ लोग जो है उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। अदलिया से भी हाथ बांध के अपील कि कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाएं, कोई विरसा छोड़ जाएं। जा रहे हैं आप, ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। और नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, सीनियर माहिर कानून, और उनके साथ हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे अमजद शाह साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे सर। आज जो ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक जो केस की समाअत हुई, और समाअत के आगाज़ में ही जो 9 रुकनी बेंच था वो उससे 2 जजेस ने, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, जस्टिस तारिक साहब ने अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसके बाद बेंच टूटा और फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और अब 7 रुकनी बेंच कल ये समाअत करेगा। सर, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स जो सामने आए ड्यूरिंग द हियरिंग कि उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच ही तस्लीम नहीं करता। एजाज साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़ी मिन्नतें उनकी की कि जी 9 रुकनी बेंच का फैसला बड़ा एक मजबूत फैसला होगा। आपके ख्याल में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से कोर्ट के डेकोरम की कोई परहैप्स वायलेशन के तौर पे इसको कंसिडर किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके जाने से कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ उनके जाने के बाद, और ये इतराज उन्होंने खुद ही उठा लिया था कि जी जब तक वो जो दूसरा मैटर है जो चल रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तो मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा इनके साथ, ये उन्होंने कहा है। और इससे लिहाजा बेंच जो है वो उनके जाने की वजह से वो फिर तारिक मसूद साहब भी चले गए जी, और बेंच उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। 7 मेंबर्स का उन्होंने 7 जज साहबान का उन्होंने जज ये एक बेंच जो है वो दोबारा तश्कील दे दिया है, और अब वो उसने आके हियरिंग भी की है। अब बाकी कल डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं, कल भी हियरिंग करेंगे प्रॉबेबली, और उसके बाद मंडे को भी शायद हो। राइट। अमजद साहब, आपकी तरफ ये सवाल लेकर आना चाहूँगी। आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब के दौर में एक ऑर्डर आया था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ केस सुनने से रोक दिया गया था, और ये उसके बाद जो है ये एक पहला केस है जिसमें काजी फाइज ईसा साहब जो है वो बेंच में शामिल थे। तो आपको लगता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक डिलिबरेट मूव हो सकती है, उनको जो इनिशियली जो शामिल किया बेंच में? हाँ, लगता ऐसा ही है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने अपना व्यू इससे पहले जो 184(3) के केसेस लगे थे उनमें उन्होंने दिया था कि जब तक कोई पैरामीटर्स नहीं बन जाते 184(3) के, उस वक्त तक कोई केस भी जो है 184(3) के तहत अदालत न सुने। उस पे उन्होंने स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया था, जिस स्टे ऑर्डर को फिर बाद में रजिस्ट्रार साहब ने एक नोटिफिकेशन के जरिए ख़त्म कर दिया। फिर बाद में एक 8 रुकनी बेंच बनाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उस फैसले को उन्होंने सेट असाइड कराया। अब सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक अगर किसी भी जज का कोई भी अगर फैसला है तो उसके खिलाफ आपके पास सिर्फ रिव्यू
ایک ایسی اختیار ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ریویو میں وہی ججز بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ 8 رکنی بینچ جو بنایا گیا تھا اس پہ بھی بڑے اعتراضات تھے کہ یہ کون سی جورسڈکشن میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا جو ویو ہے وہ پہلے سے آ چکا تھا. اگر آج وہ یہاں پہ بیٹھتے تو ان پر بھی یہی اعتراض ہوتا کہ آپ ایک مقدمے میں ایک فیصلہ سناتے ہیں اور پھر خود ہی دوسری جگہ پر بیٹھ کے پھر آپ عدالت چلاتے ہیں. تو فائز عیسیٰ صاحب نے میرا خیال ہے ٹھیک کیا ہے کیونکہ ان کا اپنا ویو تھا اور اس ویو کے ساتھ طارق صاحب جسٹس طارق صاحب بھی میرا خیال ہے وہ بھی اس ویو پر تھے. تو لہٰذا ان دونوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن فردر امجد صاحب آپ کو فردر ریکیوزل تو نہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے کہ فردر کوئی ہو سکتا ہے اس بینچ سے؟ مطلب آپ ساتھ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ 2 ایسے ججز اور یہاں بیٹھے ہیں, ایک منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ صاحب, کہ شاید آپ ان کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں سے بھی ریفیوزل آئے گی. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو. اب یہ 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کو دیکھے گا کیونکہ اسی ٹائپ کی پٹیشن جو ہے 2015 SCMR ہے جس میں راولپنڈی بار کا کیس تھا. تو اس میں بندیال صاحب کا جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا تو ویو اس میں بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کر سکتی ہیں, وہ پٹیشنز خارج ہوئی تھیں. تو آج اب دیکھیں کہ اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ. رائٹ. احمد اویس صاحب, جی احمد اویس صاحب, صرف آج جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے بھی جو ریمارکس سامنے آئے ہیئرنگ کے دوران, انہوں نے بھی کہا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں ملٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس میں, سویلینز کا نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ساتھ لطیف کھوسہ صاحب کی بھی بات جو انہوں نے آرگیومنٹ پیش کیا, وہ کہتے ہیں کہ فارمیشن کمانڈرز نے اگر کہہ دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں, ریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہیں, تو ایک کرنل جو ہے وہ اب ٹرائل میں کیا الگ فیصلہ دے گا. لطیف کھوسہ صاحب کی اس بات میں احمد صاحب آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ بالکل جو کھوسہ صاحب نے بھی وہاں بات کی ہے اور یہ بڑی ویلڈ اینڈ اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہیں وہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آگے سپریم کورٹ کے پہلے 1-2 فیصلے آ بھی چکے ہوئے ہیں. وطن کیس میں بھی فیصلہ ہوا تھا, ایک اور کیس میں بھی انہوں نے یہ ملٹری کورٹ کے متعلق کہا تھا کہ یہ وداؤٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن کے انڈر بڑا واضح آرٹیکل 10A ہے جس میں انہوں نے ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ایک فیئر ٹرائل ہوگا جس میں ڈیو کورس آف لا جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. تو ملٹری کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں تو نہ قانون شہادت کا خیال کیا جاتا ہے, نہ کوئی وکیل پراپر جرا کر سکتا ہے, اور ان کے وہ اپنا ہی ایک انداز ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کر کے وہ اس کی اپروول کے لیے وہ ان کے سینئر جو ہے جنرل صاحب کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ اپروو ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کو وہ فائنل ہو جاتا ہے اور پھر بہرحال اس کی ریٹیں بھی ہوئی اس کے خلاف اور سپریم کورٹ میں بھی میٹر بھی جاتے رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ آرٹیکل 10A کے بالکل منافی ہے. ہاں منافی ہے جو یہ صورتحال جو پیدا ہوتی ہے. اور دیکھیے جج صاحبان ویسے آپ دیکھیے جتنے بھی یہ ہیں جنرل سے لے کے اور سیکنڈ لیفٹیننٹ تک, کیونکہ سیکنڈ لیفٹیننٹ جب پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ باقاعدہ اوتھ ہوتا ہے اور وہ تمام کے تمام پاکستان کے آئین کے تحت اوتھ لیتے ہیں. اور اوتھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ they will protect, defend and protect the Constitution of Pakistan and they will not indulge themselves in any political activity and they will uphold the Constitution of Pakistan and allegiance to the state also. یہ ان کا اوتھ کے کنٹینٹس ہیں جو آرٹیکل 244 آف دی کانسٹیٹیوشن کے انڈر وہ لیتے ہیں. اب اگر اس آئین کے اس کا مطلب ہے کہ آرم فورسز کے لوگ ہوں
یا کسی بھی ادارے کے ہوں، کتنے بڑے ہوں کتنے چھوٹے ہوں، وہ تمام کے تمام پاکستان کے آئین کے تابع ہیں. آئین سپریم ہے، اسی کے انڈر تمام فنکشن کرتے ہیں سارے ادارے. تمام جو ہیں وہ چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ جوڈیشری کا ادارہ ہے، بالکل چاہے صحیح وہ ہے. ایگزیکٹو ہے. ایک بات اور ہے اس کے اندر کہ اگر پاکستان کے آئین کے تحت انہوں نے اوتھ لیا تو کیا آرٹیکل 10A کو وہ بیچ میں سے مائنس کر دیں گے؟ اور اگر مائنس نہیں کریں گے تو ٹرائل تو پھر آرٹیکل 10A کے انڈر ہوگا. تو اس لیے یا آئین کو ان کو خیر بات کہنا ہوگا، اور یا پھر ملٹری کورٹ کو جو 10A کے انڈر کو اگر آئین کے اندر چلیں گے تو آرٹیکل 10A کے اندر ٹرائل کریں گے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اب سپریم کورٹ بہرحال ایک لارجر بینچ بیٹھا ہے، 7 رکنی بینچ ہے، اور یہ تمام معاملات کو دیکھیں گے اور پرکھیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. رائٹ سر، میں امجد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ڈو یو اگری ود احمد صاحب اوپینین، اور جو وہ آرٹیکل 10A کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بالکل ہی متصادم آئین کی شق سے اور اس کے منافی ہوگا، اور سیکنڈلی یہ والی بات کہ جی ایگزیکٹو کیسے ٹرائل کر سکتی ہے؟ آئی مین ملٹری کورٹس میں وہ جوڈیشل ڈیسیشن آنا، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ اس میں ایسا ہے کہ میں احمد عباس صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے جتنے ملٹری کورٹ میں سزا ہوئی تھی ان ساروں کو سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا، اور بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اسی سپریم کورٹ نے وہ تمام جو ایکویٹل کے آرڈر تھے وہ سسپینڈ کیے. اب آپ خود سوچ لیں کہ وہ ایکویٹل کے آرڈر سپریم کورٹ سسپینڈ کر دیا. سپریم کورٹ نے 10A کی جو وائلیشن تھی اس کو سپریم کورٹ نے نہیں مانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 10A 18th امینڈمنٹ میں آیا ہے. اس سے پہلے آرٹیکل 199(5) کے تحت فوج کو امیون کیا گیا تھا کہ وہ جو مرضی ہے کریں. آپ کسی بھی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں، آپ اس میں آئینی کسی بھی اس جورسڈکشن میں آپ کسی فوجی فیصلے کو یا فوجیوں کے کسی معاملے کو آپ نہیں لا سکتے. اور اس کو ختم کرنے کے بجائے 10A ڈال دیا گیا. اب وہ بھی موجود ہے، 10A بھی آ گیا ہے. 10A تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہترین امینڈمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ آرٹیکل 199(5) کو جو ہے اس کی امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اس کی موجودگی میں 10A پر یہ جو سزائیں مطلب جو ایکویٹل سسپینڈ ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوئی تھی. تو سپریم کورٹ کے اب وہ فیصلے بھی موجود ہیں. اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. ایک طرف تو وہ فیصلے ہیں اور اب رائٹ احمد صاحب جو امجد صاحب بات بھی کر رہے ہیں، اور ملٹری کورٹس کے فیصلے دے سبجیکٹ ٹو لائک ہی سیڈ سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو، اور پھر سپریم کورٹ میں جس طرح سے سسپینڈ ہوا تھا اس کیس میں بھی آپ کو لگتا ہے 9 مئی کے واقعات کو لے کر بھی اس کے امکانات موجود ہیں، جوڈیشل ریویو میں جا سکتا ہے؟ بالکل جوڈیشل یہ ہوگا. اور ویسے جو ابھی یہ بات کر رہے تھے نا، وہ جو آرٹیکل 199(5) جو ہے وہ ہے جو میٹر جو فوج کے اندر کوئی معاملات ہیں اور اس کے اندر آپ اس کو جو ہے یہاں پہ چیلنج نہیں کر سکتے. یہ وہ نہیں ہے. یہاں پہ تو ملٹری کورٹ بن رہی ہے اور وہ سیولین کو ٹرائل کریں گے اس کے اندر. تو یہ وہ ان کا جو فوج کا اپنا اندر ایک نظام ہے. It is confined to the adara, to the military institution. Right. اور جی اس کو آپ اس کے ساتھ جو ہے یہ مطابقت نہیں رکھنا، وہ بالکل الگ چیز ہے. جہاں پہ بھی سیولین کے ٹرائل کے لیے جو انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ بالکل ٹرانسگریسنگ دی اتھارٹی ہے. اور پھر اس سے بہت سارے اور قباحتیں بھی پیدا ہوں گی. ویسے اپارٹ فرام دا لیگل اینڈ دا کانسٹیٹیوشنل ایشو وچ از بینگ ریزڈ، اس کے علاوہ بہت ساری. دیکھیے فوج کا ادارہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ ہر ملک میں اس کو ایک ہیرو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو تمام رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیفینڈر ہیں. لیکن اگر وہ اسی لیے جب یہ اوتھ لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے خاص طور پہ کہ آئی ول ناٹ انڈلج مائی سیلف ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی. اسی وجہ سے کہ وہ ان کا اپنا فوج کا امیج ٹارنش نہ ہو ان دی آئی آف پیپل آف دیٹ کنٹری، پیپل آف پاکستان، ان کیس آف پاکستان. تو یہاں پہ جب ٹرائل کریں گے اور ٹرائل بھی وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کریں گے جو فیئر ٹرائل کی ہیں، تو فرسٹریشن جو ہے وہ عوام کے اندر، قوم کے اندر، لوگوں کے اندر، کیونکہ ایک آدمی کے ساتھ بہت ساری فیملی جڑی ہوئی ہوتی ہیں
اور وہ فرسٹریشن جو ہے وہ آرمی کے امیج کو ٹارنش کریں گی اور وہ اس سے وہ بڑی بدنامی والی صورتحال پیدا ہوگی جو کبھی نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے بھی فوج کو ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے اور بیرکس میں ہی خوبصورت لگیں گی, وہاں ان کو رہنا چاہیے. ان کو آگے بڑھ کے سویلین میٹرز کے اندر جو ہے دخل اندازی جو کریں گے تو اس کے ساتھ بہت ساری قباحتیں جو ہیں جو ان کے امیج کو ٹارنش کریں گے اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوگا ایز اے پاکستانی. رائٹ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. امجد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھیں گی؟ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر سیولین کا ٹرائل کر کے آپ انہیں سزائیں دے دیں گے تو پہلے ہی فوج کے ساتھ ہمارے اس وقت ملک کے جتنی بھی سیولین ادارے ہیں یا سیولینز ہیں 25 کروڑ عوام اور فوج بالکل آمنے سامنے بالکل الگ ہو گئے ہیں. تو ان کو قریب لانے کے لیے صرف پاکستان کا جھنڈا ہلا کے 8-10 بندوں کو آپ کسی بھی وہ ٹینک کے سامنے یا کسی فوجی کے سامنے وہ جھنڈے ہلا دیں تو اس سے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں کوئی احترام ہے. اس کا دل سے احترام تب ہی ہوگا کہ جب فوج جس طرح احمد اویس صاحب نے کہا ہے اس پر عمل کرے گی تو پھر ان کا دل سے احترام ہوگا. رہ گئی بات یہ کہ اس وقت اگر ٹرائل ہو کے سزائیں ہوئی تو یہ نفرت میں اضافہ کرے گا, یہ کم نہیں ہوگی. رائٹ. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی احمد اویس صاحب. سب سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ان کی طرف سے پٹیشن جو ہے وہ فائل ہوئی, درخواست گئی عدالت میں, اور سب سے آخر میں سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب کی جانب سے گئی. گزشتہ روز اعتزاز احسن بھی گلا اور شکوہ کر رہے تھے کہ انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے پٹیشن دائر کی لیکن ان کو سیکنڈ نمبر پہ پلیس کیا, پھر انہوں نے ملاقات بھی کی چیف جسٹس صاحب سے. آپ کو لگتا ہے درخواست گزار کا چیف جسٹس صاحب سے اس اہم معاملے کو لے کر, اور جبکہ وہ پٹیشنر بھی ہوں, ملاقات کرنا نارمل ہے؟ میں آپ کا سوال سمجھا نہیں ذرا. سر, اعتزاز احسن صاحب نے جو چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی تھی, اینڈ یو نو کہ وہ اس کیس میں پٹیشنر بھی ہیں, تو پٹیشنر ایک درخواست گزار ملاقات کر سکتا ہے چیف جسٹس صاحب سے, نارمل اس کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ نہیں, اس میں دیکھیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. پٹیشنر کی حیثیت سے وہ ملے تو اس لیے تھا کہ اس کو یہ بڑا ارجنٹ میٹر ہے اور اس کو فوراً فکس کیا جائے اور لارجر اس کے فل کورٹ کے سامنے اس کو بنایا جائے. ان کا تو اس لیے ملے تھے, وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ملے تھے. وہ صرف اس لیے تھے کہ اس کو فوراً ارجنٹلی اس کو فکس کیا جائے اور اس کے لیے آپ فل کورٹ بنا دیں. یہی ان کی اس میں جو ہے وہ ریکویسٹ بھی یہی ہے, ان کی پریئر بھی ان کی اسی کے متعلق تھی اور یہی وہ کہہ رہے تھے. اس کے علاوہ کوئی اور مناسب نہیں تھا, انہیں نہیں ملنا چاہیے. اچھا امجد صاحب, آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ چیف جسٹس صاحب نے, کیونکہ اعتزاز صاحب نے کہا کہ مجھ سے پوچھا بھی کہ آپ فل کورٹ کیوں چاہتے ہیں. برابر حیثیت ہونی چاہیے. پٹیشنر تھے, انہیں بالکل نہیں ملنا چاہیے تھا. اب دیکھیں دوسرے پٹیشنر ہیں جواد احمد خواجہ صاحب, تو سارے کورٹ کے لیے دونوں جو پارٹیز ہیں, چاہے اٹارنی جنرل ہو, چاہے پٹیشنر ہو, چاہے حکومت ہو, سب برابر ہیں. اور چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں وہ کر سکتے تھے, وہ ارجنٹ اپلیکیشن دیتے جو پراپر طریقہ ہے. عام لوگ بھی تو آتے ہیں, ان کی ارجنسی ہوتی ہے تو وہ درخواست دیتے ہیں ساتھ, وہ رجسٹرار کے پاس جاتی ہے, وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتی ہے, اس پر وہ فیصلہ سناتے ہیں. خود تو کوئی پٹیشنر جا کے نہیں مل سکتا. تو یہاں پر بھی اگر پٹیشنر ملے ہیں تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. بٹ امجد صاحب, اعتزاز صاحب کا یہ بھی شکوہ تھا کہ سابق چیف جسٹس کی پٹیشن کو سب سے پہلے پلیس کرنا, وہ کہتے ہیں ڈسکرمنیشن ہے یہ, جسٹ بیکاز ہی از چیف جسٹس کے ان کی درخواست کو سب سے اوپر رکھا گیا. نہیں, یہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کو فیصلہ تو نہیں کرنا تھا نا, کوئی اسپیشل ان کو ٹریٹمنٹ تو نہیں ان کے ساتھ کرنا تھا وہاں. وہ تو صرف اس کو تھا کہ یہ دیر نہ لگے اس کے اندر, یہ بہت ارجنٹ میٹر ہے, اس کو جلدی سے فکس کر دیں اور ایک بڑے بینچ کے آگے فکس کریں. اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں اس میں. اور یہ تو ساری پٹیشن جو ہیں وہ اکٹھی لگنی ہے. یہ تو نہیں ہونا تھا کہ اعتزاز صاحب کی اکیلے لگ جائے گی اور باقی پٹیشنیں جو پڑی رہیں گی. جتنی پٹیشن آئی ہوئی ہیں وہ سب اکٹھی ہی سونی جائیں گی.
वन आफ्टर द अदर। एक वकील साहब अपने लेकिन अहमद अवैस साहब बल्ले बल्ले उसकी होगी ना जिसका ऊपर वाला नाम होगा। अच्छा, वो आपके लिए कह रहे हैं अमजद साहब, अवैस साहब के बल्ले बल्ले, वो कह रहे हैं कि जी उसकी होगी जिसके सबसे ऊपर टॉप पे, जिनकी पिटिशन जो है वो प्लेस की गई है। वो एतजाज साहब का बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आई सीरियसली टेक दिस अप बिकॉज वो समझ रहे हैं कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एक एटीट्यूड था, बिहेवियर था। ये सब बराबर, सब इकट्ठी सुनी जाएंगी, कोई इसमें कानूनी तौर पे कोई मसला नहीं है, सिर्फ बल्ले बल्ले का मसला है। जिसकी ऊपर होगी जरा उसकी बल्ले बल्ले ज्यादा हो जाएगी। अच्छा। नाम शाम ज्यादा वो आ जाएगा प्रोमिनेंट होके। राइट, बट सर आपको लगता है अमजद साहब के मिलिट्री कोर्ट्स को नल एंड वॉइड भी करार दिया जा सकता है? देखें, करार दिया जा सकता है क्योंकि कोर्ट है, वो सुनेंगे आर्गुमेंट्स और फिर वो जिस बात पे कन्विंस होंगे तो वो उस पे चले जाएंगे। लेकिन हमें जिस बात पर खदशा है, क्योंकि 2015 की जजमेंट, यहाँ पे इस वक्त जो जजेस बैठे हुए हैं इनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट के फैसले जो सेट असाइड किए, अल्लाह जन्नत नसीब करे सेठ वकार साहब को, तो वो इक्विटल के फैसले, ये कभी भी नहीं हुआ कि कोई इक्विटल का फैसला जो है वो सस्पेंड हुआ हो। तो इन्होंने इक्विटल के फैसले जो थे सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किए और वो जजेस भी इस बेंच में शामिल हैं। बंदयाल साहब का 2015 का व्यू भी आपके सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखें आज के हालात के मुताबिक शायद कोई बेहतर फैसला आ जाए जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। राइट। अहमद साहब, आपसे सवाल सर, आज साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब की एहलिया को अरेस्ट करने की खबर सामने आई। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चकवाल के जो सदर हैं, उनके बेटे जो कि एक बताया जा रहा है कि स्कूल गोइंग है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटे को। दूसरी जानिब गुलाम मोहिउद्दीन जो कि उनके टिकट होल्डर हैं तहरीक इंसाफ के और मेंबर हैं AJ के असेंबली के, उनकी एहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सर ये किधर मामलात लेकर जाना चाह रहे हैं? और आज साइमल्टेनियसली गुलाम सरवर साहब साबिक वजीर, उन्होंने गुफ्तगू की और पैगाम जो उन्होंने कंडेम किया 9 मई के वाकयात को, और उनको अरेस्ट किया था आपके सामने, एक दिन के अंदर वो जो है वो रिलीज भी हो गए। जी हाँ, बड़ा ही वाज़ेह है आपके सामने ये सारी बातें। बल्कि हुसैन जहानिया साहब जो है MPA थे के पंजाब के, और वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन और बहुत ही ऑनेस्ट आदमी, मैं उनको जानता हूँ। यहाँ से वो थे कबीर वाला, मुल्तान के करीब, और पहले उनको गिरफ्तार कर लिया था। वो 20-25 दिन जेलें काट के एक से दूसरी जेल में, दूसरी से तीसरी जेल में, फाइनली उनको जो है वो रिहा कर दिया गया, उनकी जमानत हो गई। और उसके बाद अब उनको क्या किया कि क्योंकि उन्होंने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना उन्होंने PTI को छोड़ने का ऐलान किया। अब अचानक आज उनका बेटा जो कि जिसका ताल्लुक बिल्कुल किसी पॉलिटिक्स से नहीं है, किसी जुलूस जलसे में ना कभी आज तक पहले भी कभी गया ना अब गया, तो उसको मुल्तान से, इनके घर से उनको गिरफ्तार करके ले गए उसके बेटे को। और मकसद सिर्फ एक ही है कि बेटे को गिरफ्तार किया गया है कि बाप की नर्व जो है वो ब्रेक हो और वो मान जाए कि हाँ जी मैं भी छोड़ता हूँ PTI को, तो बेटे को छोड़ दिया जाएगा। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। देखिए, इससे देखिए जहाँ इससे खौफ पैदा होता है वहाँ नफरत भी जन्म लेती है। इसको सोचना चाहिए, पता नहीं इनको मशवरा किस तरह से कौन दे रहा है कि ये नफरत बड़ी खतरनाक चीज होती है। यूं ही ये प्रेशर रिलीज होगा, देखिए आज नहीं तो कल जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और ये अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला भी कर दे कि ये मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये दोनों चीज काम जो होंगे, इसके साथ प्रेशर जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, रिलीज होगा प्रेशर। जब प्रेशर रिलीज होगा, वैसे भी नेचर में कभी परमानेंट प्रेशर नहीं रहता, तो क्या होगा, वो खौफ भी कम हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली। जो ही खौफ कम होगा तो नफरत सामने आ जाएगी, वो रिप्लेस करेगी उसका नफरत। वो बड़ी खतरनाक चीज होती है, ये कौमों को तबाह कर छोड़ती है। ये इसको इस बात से बड़ी एहतियात भी करनी चाहिए और इज्तनाब बरतना चाहिए। राइट।
معاملہ ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں پریشر ایز آف ہوگا لیکن نفرت اس کو ریپلیس کر لے گی. یہ بڑی الارمنگ بات ہے اور یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے پیپل ایٹ دی ہیلم آف افیئرز جو اس وقت ایک جو نظر آ رہا ہے ایک سچویشن اور جس طرح سے ایک ڈسمینٹلنگ آف اے پارٹی ایک وہ پورا ایک پروسیس کے تحت. اور حیرت انگیز بات طور پر یہ دیکھا جاتا ہے احمد صاحب کے دوبارہ ری اریسٹ بھی نہیں ہوتے اس پریس کانفرنس کرنے کے بعد. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. امجد شاہ صاحب آپ کا بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, اور احمد اویس صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں. امجد شاہ صاحب ممبر پاکستان بار کاؤنسل. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے بریک کی طرف. بریک کے بعد آئیں گے معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس حوالے سے گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کی گرتی معیشت اور بڑھتے معاشی مسائل کے حل میں مدد کے لیے فرانس میں منعقد ہونے والی نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے لیے سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی پیرس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو پاکستان کے معاشی حالات سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے معاشی ترقی اور استحکام کے لیے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا اور زور دیا کہ توسیعی فنڈ سہولت کے تحت نوے جائزے کے لیے تمام پیشگی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں اور حکومت پاکستان IMF کے ساتھ طے شدہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. اور پاکستان کے پاس اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی ایک صورتحال ہے, جو ریزروز کی صورتحال ہے اور جو اس وقت ہمارے جس انٹینسٹی کے ساتھ ہمارے مسائل بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ایسے میں کیا واقعی میں دونوں سائڈز کے درمیان کوئی اگریمنٹ ہو سکے گا؟ جون اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے اور ایسے میں IMF کا جو پروگرام ہے اور جو یہ ون ٹرانچ سٹینڈ ہے وہ بھی ایک اینڈ کی طرف آ رہی ہے. تو کیا پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں؟ دوسری جانب ڈی ڈالرائزیشن کی بڑی بات ہو رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنا US ڈالر پہ ریلائنس کم کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا قیام جو آیا ہے, جو اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے, کس حد تک خوش آئین ہے اور جو پاکستان میں کنٹینیوشن آف پالیسیز ہونی چاہیے وہ کس حد تک ضروری ہے اور اس سے کس حد تک ہمیں ممکن نظر آئیں گی اس کاؤنسل کے تحت. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت SDPI کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب. سلیری صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو سوال ڈاکٹر صاحب اسی سے متعلق, کیونکہ گورنمنٹ کی پوزیشن اس وقت بالکل ویسی ہے کہ اٹس اسٹک بٹوین دی ڈیول اینڈ دی ڈیپ بلو سی. ایک طرف الیکشنز ہے, عوام کو ریلیف دینا ہے, عوام کے پاس جانا ہے, ان کو قائل کرنا ہے, اپنا جو کھویا ہوا کیپٹل ہے پولیٹیکل کیپٹل اس کو ری گین کرنا ہے, اور دوسری طرف IMF کی تلوار ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ماہ کے اختتام سے پہلے, اور although کہ we've made a lot of attempts to assure IMF کہ ہم نے وہ تمام اقدامات کیے ہیں, ہم واقعی میں یہ ریویو کو کنکلوڈ کر پائیں گے؟ بدقسمتی سے مجھے نہیں لگ رہا, کیونکہ گو کہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تمام شرائط مان لی, لیکن جو ایک شرط ہے فائنانشیل ایشورنسز کے متعلق جس کے تحت پاکستان کو ابھی $2 بلین جو ہے منیمم وہ اور دوست ممالک سے ریز کرنا تھے, وہ تو ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے. حکومت پاکستان کا وہ بڑا اسٹرانگ موقف ہے کہ اب چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جو ڈالرز ملک میں آتے ہیں اور جو باہر جاتے ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے وہ امپورٹ کو روکنے کی وجہ سے کافی کم ہو گیا, اور حکومت سمپلی پہ کہہ رہی ہے کہ جو $4 بلین کا جو ابھی تک اس نے ارینج کیا تھا اس کے تحت حکومت اپنی تمام شرائط پوری کر چکی ہے. لیکن IMF کا یہ کہنا ہے کہ جس دن امپورٹ ریسٹرکشن جو ہیں وہ ختم کی گئی, LCs پر سے جو سختیاں ہیں وہ ہٹائی گئیں, اسی دن یہ خسارہ جو ہے یہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا. لہٰذا IMF اس کو $6 بلین پہ دیکھنا چاہ رہی ہے, اور یہ ابھی بھی $2 بلین جو ہیں وہ شارٹ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اگلے ایک ہفتے میں یہ $2 بلین آ کے اور اس کے فوراً بعد IMF کا کوئی غیر وہ جو شیڈیولڈ ہنگامی بورڈ میٹنگ ہو جس میں کہ پاکستان کے لیے ٹرانس ریلیز ہو سکے. تو فرام آل پریکٹیکل پرپزز مجھے نظر نہیں آتا. آپ کو نہیں نظر آ رہا یعنی کہ ڈاکٹر صاحب پھر ہم ایک نئے پروگرام کی طرف ری نیگوسیشنز کی طرف پھر جائیں گے؟ دیکھیے یہ چونکہ پاکستان نے اپنے دروازے بند نہیں کیے مذاکرات کی, اور کوشش اس کی ہے کہ IMF کو انگیج رکھا جائے, تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. ظاہر ہے کہ
آنے والی حکومت کو IMF کے پاس جانا ہے. اب کیا وہ نیگوشیشن جو ہے وہ یہ حکومت شروع کر دیتی ہے, وہ نیگوشیشن کیئر ٹیکر شروع کریں گے, یا وہ نیگوشیشن جو ہے وہ الیکشن کے بعد جیتنے والی پارٹی جو ہے وہ شروع کرے گی. یہ ویٹ اینڈ سی ہے, یعنی نیگوشیشن کوئی بھی شروع کر سکتا ہے. یہ ہے کہ وہ جو پروگرام ہے اس سے سائننگ جو ہے وہ آنے والی حکومت کر رہی ہوگی, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جتنی جلدی ممکن ہو ہم یہ نیگوشیشن شروع کر دیں, کیونکہ اس میں جتنی تاخیر ہوگی اتنی پاکستان کے لیے مالی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی, اور اتنا ہی پاکستان کی کرنسی پہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. رائٹ, آپ نے کہا جس طرح سے کہ جتنی تاخیر ہوگی اتنی ہی مالی مشکلات ہماری بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی, کرنسی پہ بھی ایک پریشر نظر آئے گا. بٹ ڈاکٹر صاحب, ایک بنیادی سوال کہ جو فنڈ کے IMF کے جو کنسرنز تھے, کیا ان کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے سنجیدہ کوششیں آپ کو نظر آئیں ہوتی ہوئی؟ میں نے اس پہ بڑا انٹینسولی لکھا اور میڈیا پہ بولا ہے. جو بجٹ کے نمبرز ہیں وہ دے ڈونٹ میک سینس, وہ اوورلی ایمبیشیس ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں سے قرض ملے گا, حتیٰ کہ اس میں اگلے مالی سال کے بجٹ میں موجودہ حکومت نے پہلے سے $2.4 بلین کا IMF کا قرض بھی اس میں شامل کر دیا ہے. گویا کہ اگلے مالی سال کے لیے IMF سے ہمارا نیا پروگرام بھی ہو جائے گا, اور $2.4 بلین جو ہے وہ IMF کی قسط بھی ہمیں اگلے مالی سال میں ملے گی, جو کہ اگر ہم ابھی تک کی اپنے IMF کے ساتھ انگیجمنٹ دیکھیں تو خاصا مشکل لگ رہا ہے. اور بھی اس میں بہت سے ایسے حکم تھے جیسے صوبوں کے بارے میں کہ صوبے جو ہیں وہ ایک سرپلس بجٹ دیں گے. ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے الیکشن ایئر میں وہ بچت کرتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا, اور اتنی بچت نہیں کہ 465 ارب روپے وہ وفاق کو دے دیں یا اسٹیٹ بینک پہ پڑے رہنے دیں. تو اس طرح کے کنسرنز ہیں. IMF کے ایمنسٹی اسکیم جو ہے $1 لاکھ کے اگر آپ لے کے آئیں تو سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں پہ IMF کا کنسرن ہے. یہ تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن جو سیریس کنسرنز کا اظہار IMF نے کیا ہے ہمارے بجٹ کو لے کے, وہ انہی لائنز کے along نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح سے مینشن کیا کہ 2.4 بلین, آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب وہ تو بجٹ نمبرز شیئر بھی نہیں کرنے مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کی ہدایت ہے, اس کی وجہ سے IMF سے شیئر کرنا پڑ رہا ہے. ہاں جی, تقریباً اسی طرح کے کنسرن ہے, اور یہ بڑے سیریس کنسرن ہے. یعنی اس سے نہ صرف ہماری سیریسنس جو ہے وہ اس کی لیک آف سیریسنس ریفلیکٹ ہوتی ہے, بلکہ جو کریڈیبلٹی ہے ڈیٹا کی وہ جو ہے بڑی متاثر ہوتی ہے. کہ گویا کہ ہم نے صرف نمبرز پورے کرنے کے لیے اعداد و شمار کا جو ہے وہ چکر چلا دیا, اپنے ریونیو کو بڑھا کے دکھا دیا, ایکسپینڈیچر کنٹرول کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے. اور یہ چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک اگلا پروگرام بھی نیگوشیشن جو ہے اس کی مکمل نہیں ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک منی بجٹ جو ہے وہ پروگرام نیگوشیشن کے دوران ہمیں لانا پڑے گا. پروگرام کو باقاعدہ اناؤنس کرنے سے پہلے جو بھی نیا پروگرام ہوگا, اور ایک منی بجٹ جو ہے وہ شاید آنے والی حکومت کو دینا پڑے, بھلے وہ PDM ہی کی یا PMLN ہی کی حکومت کیوں نہ ہو اکتوبر کے بعد, جو کہ اکتوبر کو دوبارہ سے ریوائز کرے گی IMF کے ساتھ اپنی بات چیت کی روشنی میں. رائٹ ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال جو بار بار تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ود اور وداؤٹ IMF پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ آن ایکسٹرنل پیمنٹس, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے؟ اور جو ہمیں وہ برج فائنانسنگ کے لیے جتنی رقم درکار ہے وہ ہم ایزیلی ایک کمفرٹیبل ایک زون میں جا سکتے ہیں وداؤٹ IMF؟ دیکھیے اس کے بعد اب جو IMF کا پروگرام تو 30 جون کو ختم ہو جائے گا, اس کے بعد جو بھی شروع ہوگا وہ ہماری فارن پالیسی کا امتحان ہے. تو ابھی تک ہماری معاشی پالیسیز جو ہیں ان کا ٹیسٹ تھا اور وزارت خزانہ کا ٹیسٹ تھا, لیکن اب یہ وزارت خارجہ کا ٹیسٹ بن جائے گا. اور سر معاشی پالیسیز کو لے کے وہ جو ٹیسٹ ہے وہ بخوبی وہ پاس نہیں کر سکے ہیں, لائک وی وڈ کال اٹ لائک دے ہیو ناٹ ایسڈ اٹ ایٹ آل. ہاں, اگر ہم IMF کا پروگرام سکیور نہیں کر پائے یا 9th ریویو مکمل نہیں کر پائے تو یقیناً ہماری معاشی پالیسیز جو تھیں وہ اس معیار کے مطابق نہیں تھیں جو کہ IMF کے ساتھ انگیج کر پاتا. لیکن اب جو ٹیسٹ ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کے دوست ممالک جو ہیں وہ کتنی جلدی سامنے آتے ہیں اور کس شکل میں وہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ جو مدد ہوتی ہے یہ میکسیمم آپ کو
چند ماہ کے لیے گزارنے کے لیے تو کافی ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ اگلا پورا سال IMF کے بغیر گزر جائے گا تو کم سے کم میں ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا جو آج کے حالات ہیں. Right, but Dr. Saab, 23-24 IMF programs, what does it tell about our country? What does it tell about Pakistan? دیکھیے 23-24 جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اپنے جو اسٹرکچر ریفارمز ہیں اب وہ ضروری ہو جائیں گی. IMF کا ایک جو پرنسپل ہے وہ جب بھی کوئی پروگرام ادھورا ختم ہوتا ہے تو اگلا پروگرام شروع ہونے سے پہلے اس کی تمام وہ جو شرائط جو ہم پوری نہیں کر پاتے وہ پرائر کنڈیشن بن جاتی ہیں, تو وہ پرائر ایکشن بن جائیں گی. اگر IMF آج آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنا ٹیکس بیس بڑھائیں, یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکسیشن پروگریسو نہیں ہے, جو امیر ہیں ان پہ زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے, یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم ٹیکسوں میں چھوٹ دے رہے ہیں وہ ہماری آمدنی کو دیکھتے ہوئے مناسب نہیں ہے, یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کنٹرول کریں یا اپنا ریونیو بڑھائیں, تو یا پرائیویٹائزیشن جو 212 لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں ان کو سدھارنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرائر کنڈیشن بن جائیں گی اگلا لون لینے کے لیے, اور یہ ہمیں وہ کرتا مرتا کیا نہ کرتا کہ مستحق, یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا اگر ہم اگلا پروگرام لینے میں. اور اگر ہم ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس لائن پہ اگر چل پڑے ان اقدامات کو اٹھا کر, ہم شاید پروبیبلی ہماری ریلائنس بھی ختم ہو جائے آنے والے وقتوں میں IMF پر سے. ہم کسی لون پروگرام کے لیے اتنے ہم عوام پہ جو برڈن بھی ڈال رہے ہیں جس طرح کی کنڈیشنز مان کے, وہ بھی شاید ہم نہ دیکھیں کہ عوام اوور برڈن نظر آئے. بٹ ڈاکٹر صاحب ایک سوال, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو اسٹیبلش ہوئی ہے, یو آلویز بین اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف سچ فورمز, آپ نے ہمیشہ ریکمنڈیشنز بھی دی اور آواز بھی اٹھائی. فائنلی جب اس کی اسٹیبلشمنٹ دیکھی جا رہی ہے اور ایک ملک میں ایک المیہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پر ہر نئی حکومت کے ساتھ پالیسیز جو ہے وہ پچھلی ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے, اور ایک پالیسی کے تسلسل کا نہ ہونا ہماری اس وقت کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا ایک نیچرلی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اس کی اس اینڈ سے بھی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا چیلنجنگ پھر بھی ہوگا, اور ہر نئی حکومت کے ساتھ کیا یہ اس کی کنٹینیوشن ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیے ہمارا جو آج ہم IMF کے ساتھ جس سال کو پہنچے ہیں اس میں یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کا ایک میجر فیکٹر رہا ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال میں جو پاکستان کو فائنینشیل انشورنسز چاہیے تھی اسپیشلی نامے ریویو کے لیے, تو دوست ممالک ویٹ اینڈ سی موڈ میں چلے گئے. وہ یہی انتظار کر رہے تھے کہ وہ دیکھیں کہ کون سی حکومت جو ہے ٹھہرے گی, اسمبلیاں رہیں گی, ٹوٹ جائیں گی, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اور یہ روزانہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ بالکل چینج ہو جائیں گی. تو کم از کم یہ جو اب فیسیلیٹیشن کونسل کا جو قیام آیا ہے, اور آپ نے درست فرمایا, ہم اس کو اکنامک سیکورٹی کونسل کے نام سے بھی ایڈوکیٹ کر رہے تھے کہ جیسے نیشنل سیکورٹی کونسل اور اس طرح کی ایک اکنامک سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز, وفاق اور وفاق کی اکائیاں اور ہماری عسکری قیادت کو مل کے بیٹھیں اور یہ معیشت پہ کچھ منیمم کنسنسس لے کے آئیں جو پالیسی کنٹینیوٹی ہے اور پالیسی کنسسٹنسی ہے, اور جو ایشورنس دینی ہے دوست ممالک کو وہ دینے کے قابل بنے. اس میں کوئی ضامن ہو, اور جب آپ کا یہ ہائی لیول فورم اور اس کی ایپکس کمیٹی, میرا خیال ہے کہ اب وہ ایک ضامن کا کردار ادا کر سکے گی. جو ہم نے دیکھا انویسٹمنٹ کی کوشش پچھلی حکومت نے بھی بلا شبہ کی. 2018 اور 19 میں کووڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے تقریباً تمام دوست ممالک کے جو سربراہان تھے انہوں نے پاکستان کے دورے کیے. محمد بن سلمان نے, مہاتیر محمد نے, شی پینگ نے, تمام جو قیادت تھی وہ پاکستان آئی اور سب نے MOUs اور ایگریمنٹ سائن کیے انویسٹمنٹ کے. صرف سعودیہ کے ساتھ ہمارے $21 بلین کے MOUs سائن ہوئے تھے, لیکن پھر اس پہ فالو اپ نہیں ہوا. تو آپ کی جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, جو پروسیجرل ہرڈلز ہیں, جو یہاں پہ فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں, جو انویسٹرز کو یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کے کہ یہ جو پالیسی کنسسٹنسی کا نہ ہونا. تو اگر یہ جو ابھی فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے یہ کم از کم یہ میکینزم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ایک درست سمت میں فیصلہ ہے, اور یہ انویسٹرز کے بہت سے جو کنسرنز تھے یہ ان کو ایڈریس کرنے
में मददगार साबित होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में ये डी डॉलराइजेशन पे बड़ा एक आम नाजरीन के लिए उनको समझाने के लिए कि ये है क्या, और पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान ने अपनी जो रिलायंस है अमरीकी डॉलर पे वो कम कर दिया, क्योंकि अभी जो रशिया से जो क्रूड ऑयल हमने कोई 1 लाख टन के करीब जो है परचेज किया था गवर्नमेंट उसकी पेमेंट के हवाले से जो एक्सपोर्ट पेमेंट्स थी उसको लेकर हमने काफ़ी युआन की तरफ हम चले गए हैं। और दीगर ममालिक भी इसी तरह से रिलायंस अपनी कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है क्या हमारे नाजरीन के लिए, ये कितना पॉजिटिव, इससे ये क्या हाईलाइट करता है? देखिए, यूक्रेन की जंग के बाद एक चीज बड़ी वाज़ेह होगी कि अब जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। जो रशिया पे जो सैंक्शंस लगी उससे पहले ईरान और अफगानिस्तान जिस तरह की सैंक्शन का शिकार है, या अगर आप देखें और बहुत से ममालिक जो कि मगरिब के साथ और स्पेशली अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ते हैं, तो उन पर किसी न किसी शक्ल में जो मुआशी पाबंदी लगती है, तो उसके तनाज़र में पूरी दुनिया जो मगरबी दुनिया का हिस्सा नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कोशिश कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन की। इंडिया जो है, इंडिया ने 18 ममालिक के साथ इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूके भारतीय रुपए में तिजारत का मुआहदा जो है वो किया है। युआन जो है वो एक एक्सेप्टेबल करेंसी बनता चला जा रहा है। और जो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने भी कोशिश की। 4 जो ममालिक थे, जिसमें चाइना के साथ तो अभी बातचीत जारी है, लेकिन रशिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड का मुआहदा जो है वो हो गया सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे, जिसकी पेमेंट डॉलर में नहीं करना होगी। लेकिन हैविंग सेड इट, कोई भी मुल्क अभी तक ये क्लेम नहीं कर सका कि जी वो मुकम्मल तौर पे उसने डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म कर दी है। तो ये तो है कि ये जो एफर्ट्स हैं ये करना ज़रूरी है। भले आप मगरब के दोस्त हैं, मगरब के कंपेटिटर हैं, या मगरब और आपकी पॉलिसीज जो है वो इस वक्त सिंक्रोनाइज नहीं कर रही, लेकिन अगर हम ये कह दें कि जी इस तरह के इकदाम जो है वो अगले चंद सालों में जो बाकी दुनिया है जो मगरब के साथ हिस्सा नहीं, वो डॉलर से मुकम्मल तौर पे वो अलहदा हो जाएगी, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो हमें जाहिर है कि डॉलर्स चाहिए। लोन्स की पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी है। सारे लोन जो है वो हमारे दूसरी करेंसीज में नहीं जा सकते। बहुत सी हमारी ट्रेड जो है वो अभी भी डॉलर में ही होगी, तो डॉलर की जरूरत तो बहरहाल रहेगी। राइट, डॉलर की ज़रूरत आप कह रहे हैं बहरहाल रहेगी, अगरचे कि हमने एक स्मॉल स्टेप्स के साथ ही सही, लेकिन कुछ मूवमेंट उस तरफ दिखाने की कोशिश की है। अपनी रिलायंस थोड़ी कम, लेकिन आप कह रहे हैं डॉलर पर हमारा एक इन्हिसार या हमें ज़रूरत उसकी रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो सर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के आबिद सुलेरी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, और जिन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो ये 9th रिव्यू को लेकर मामला है कोई एग्रीमेंट हो सकेगी। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।